السلام علیکم دوستو، رمضان اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو مومن کے لیے رحمت، مغفرت اور دوزخ سے نجات کا سبب بنتا ہے۔ یہ مہینہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت ہی خاص اور فضیلت والا ہے، اور رمضان کے مہینے میں 3 ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو باقی پورے سال نہیں ہوتی۔ آئیے اس مہینے کی ان 3 خاص باتوں کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلی خاص بات، رمضان ایک مبارک مہینہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے اور نیکیوں کا ثواب بے پناہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں جو فرض عمل کیے جاتے ہیں ان کا ثواب 70 فرض عمل کے برابر ہوتا ہے، اور نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے۔ اس مہینے ہر نیکی، چاہے وہ فرض ہو یا نفل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ رمضان میں صدقہ، خیرات اور دوسری نیکی کے کام کرنے کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ یہ مہینہ صرف روزے رکھنے کا ہی نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کا خاص مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں عبادت، قرآن کی تلاوت، دعا اور اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکیں۔ اور دوسری خاص بات، رمضان کا مہینہ اللہ کی خاص رحمت اور معافی کا تحفہ ہے، جس میں اللہ اپنے بندے کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور گناہ کے راستے بند کر دیتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ رمضان ایک بہترین موقع ہے جب اللہ اپنے بندوں کو اچھے عمل کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کا آسان راستہ فراہم کرتے ہیں۔ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ انسان کو گمراہ نہ کر سکے اور مومن پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت اور توبہ کر سکے۔ ایک اور حدیث میں یہ بیان ہوتا ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں مومن اپنے نفس پر قابو پا کر اپنے روحانی سفر کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ رمضان کا مقصد صرف روزے رکھنا ہی نہیں بلکہ اپنی روح کو پاک کرنا، گناہ معاف کروانا اور اللہ کی رحمت کا حقدار بننا ہے۔ شیاطین کی رکاوٹ کے بغیر مومن اپنی عبادت میں پوری دلچسپی کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور اللہ کی رحمت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور تیسری خاص بات، رمضان کے آخری عشرے میں ایک خاص رات آتی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب قرآن میں اس رات کی فضیلت کو کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کی عبادت کا اجر 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کے برابر ہے۔ حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، جو شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رات اللہ تعالیٰ کا مومن کے لیے ایک عظیم انعام ہے جس میں انسان اپنے پرانے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کے سب گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اسے اپنی رحمت اور برکت سے نوازتے ہیں۔ تو دوستو، رمضان کے اس مہینے کو اپنا آخری رمضان سمجھ کر اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ سوچئے، کیا ہم گارنٹی لے سکتے ہیں کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا؟ نہیں نا۔ اس لیے آپ کی زندگی میں جو بھی رمضان آئے اس کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ ہر گھڑی، ہر لمحہ عبادات، تلاوت قرآن، دعا اور صدقہ خیرات میں مشغول رہیے۔ یہ وقت ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا، اپنی آخرت کو سنوارنے کا، اللہ سے جنت طلب کرنے کا۔ اللہ ہم سب کو اس مہینے کی برکت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اور اپنی رضا اور جنت نصیب کرے۔ آمین۔